نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسماء اشارہ۔ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے جو اسماء اشارہ ہیں، جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اسماء اشارہ قریب کے لیے۔ تو کثرت سے ہم سنتے ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ قریب ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ بھی قریب کے لیے ہے لیکن یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جب ہم آیت الکرسی کثرت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ من ذا الذی، یعنی من ذا الذی، تو ذا کو اسماء اشارہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ذا اسماء اشارہ ہے تو یہ ھذا کیا ہے؟ جو بیسک لرنر ہیں ان کے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو علماء لکھتے ہیں اصل میں اس میں اشارہ ذا ہے، مذکر کے لیے، مونس کے لیے ہے ذی۔ تو یہ جو ہا ہے ساتھ میں، یہ ہائے تنبیہ اس کو بولتے ہیں، یہ تنبیہ کی علامت ہے۔ تو ہا جمع ذا، یہ ٹوٹل لفظ بنتا ہے ھذا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے تنبیہ کے معنی کو لیا جائے تو ایک آیت میں نے سورۃ البقرہ سے لی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو مت جانے میں تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک اس کا تنبیہن ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو گویا اس ہا کا معنی ہائے تنبیہ اس میں شامل ہے، جو پورے جملے کی روح ہے، جو ترجمے کی روح ہے۔ تو یہ ہے ھذا کی ایک مثال۔ ھذا کی دوسری مثال میں نے لی ہے، جب حابیل اور قابیل کا لڑائی ہوئی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس کو دفن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا۔ تو کوے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا، عاجز تو پیچھے آئے تھے۔ تو ہمارا تعلق اس ھذا الغراب سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ھذا کی مثال ہوئی۔ یہ ھذہ کی مثال ہے، اور یہ ھذا، یہ مذکر کے لیے، یہ مونس کے لیے، شجرۃ مونس اور یہ مذکر۔ آگے ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو وہ دو گروہ تھے۔ اسماء اشارہ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ تثنیہ کا ہو تو مشار الیہ جو ہے وہ بھی تثنیہ کا ہی ہوگا صیغہ۔ یہ خصموا، خصمانی، خصمونا، خصمونا، تو یہ گروہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ھذان خصمونا، نہ ہی خصمو کر سکتے ہیں۔ تو مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو علیحدہ لیں گے۔ یہاں پہ الشجرۃ مونس تھا تو ھذہ ہی لیا، ھذا الشجرۃ نہیں لیا۔ یہاں پہ یہ مذکر تھا تو ھذا الغراب لیا، تو ھذا لیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ بڑا کلیئر ہے کہ اسماء اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ دو جو ہے یہ کیا ہے جی؟ مشار الیہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ جمع مشار الیہ مل کر ایک مرکب اشاری بنتے ہیں۔ مرکب اشاری کے دو جز ہیں۔ جب بعید میں جائیں گے وہاں پہ تین بن جائیں گے، وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو تیسری ہے جمع کی ایک، ما ہؤلاء ینطقون، تو اشارہ ہے ان جمع کی طرف کہ یہ نہیں بولتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آیت پیچھے چل رہی ہے، تو یہ تو بولتے نہیں ہیں۔
تو میں نے مثالیں تینوں دی کہ یہ ہے اس میں اشارہ اگر مذکر ہو تو مشار الیہ بھی مذکر ہوگا، اگر وہ تثنیہ کا ہو تو وہ تثنیہ کا ہوگا، اگر واحد ہوگا تو واحد ہوگا، اگر جمع ہوگا تو جمع ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر مونس کے اعتبار سے لیا جائے تو پھر بھی ان کے مذکر واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے مشار الیہ جو ہے وہ اپنے اسم اشارہ کے مطابق ہوگا، اور چونکہ اسماء اشارہ معرفہ ہیں تو اس کا مشار الیہ بھی معرفہ ہی آئے گا. آگے چلتے ہیں جی. اسماء اشارہ بعید، علماء لکھتے ہیں یہ ذا جو ہے وہی اسم اشارہ ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس ذا کے اندر ایک لام کا اضافہ کیا ہے جو بعید کی نشانی ہے. اس کو علماء لکھتے ہیں یہ لام بعد ہے. بعد مینس کسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو علامتی حرف استعمال ہوا ہے وہ لام ہے. جس طرح یہاں پہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے. عربی کی بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر حرف کو اگر علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو اس کے اپنے اپنے میننگ نکلتے ہیں، بلکہ حرف کے اوپر حرکت کو بھی اگر نوٹ کیا جائے تو اس سے بھی معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ذالکا تو کیا ہے جی؟ ذا جمع لام جمع کاف. تو یہ ذا اسم اشارہ ہے، لام لام بعد ہے، اور کاف حرف خطاب ہے. یہ وہ ضمیر نہیں ہے، یہ حرف خطاب ہے جو مخاطب کو متنبع کر رہی ہے، اس کو سامنے اس کی چیز اس اشارہ کرنے کے لیے مشار الیہ کو بتانے کے لیے وہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ مخاطب کو. تو یہ وہ مخاطب ہے. تو اسماء اشارہ بعید میں 3 اجزاء ہوں گے. ایک اسم اشارہ، جمع مخاطب جمع مشار الیہ. کرتے ہیں اس کے اوپر بات. مثلا ہم کہتے ہیں جی ذالکم خیر لکم، یا پہلے ذالک فوز العظیم. تو یہ آیت مبارکہ میں پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو جنت ملے گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یاد رہے کہ عربی گرامر اس میں اشارہ بعید کو استعمال کر کے اس میں سے تعظیم کا معنی لیتی ہے. ضروری نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے تو وہ عظیم کتاب ہے. تو بعد میں عظیم کا معنی جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے. اسی طرح ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم. اچھا جی، کیا یہاں پہ اس میں اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کسی دو کی طرف. کیا اس کم سے مراد بہت زیادہ ہیں، اور اس کما سے مراد کوئی 2 ہیں، اور اس ذالکا سے مراد کوئی 1 ہے؟ نہیں. اس کا کما کم کو دیکھ کر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. اس میں اشارہ ایک ہی ہے ذا، اور وہ مذکر ہے، اور کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لام کا مطلب ہے وہ چیز بعید ہے، دور ہے، اور کم سے مطلب یہ ہے کہ جن مخاطبین کو اس مشار الیہ کی طرف متنبع کیا جا رہا ہے وہ یا واحد ہیں یا تثنیہ ہیں یا جمع ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو بعید ہے، تو میرے مخاطبین آپ ہیں، تو آپ اگر جمع ہیں تو میں کہوں گا ذالکما. اس میں میرے مخاطبین جمع ہیں، وہ کم سے ظاہر ہوگا. اگر 2 ہیں
تو وہ کما سے ظاہر ہوگا، اگر وہ واحد ہے تو وہ واحد ذالکہ سے ہوگا۔ اچھا، مذکر مونس کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذالکہ، اگر وہ مونس ہے ذالکی۔ یہ آیت استعمال ہوئی ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، جب مریم علیہ السلام نے کہا قالت ان یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذالکی، تو قال اللہ نے فرمایا کا اسی طرح تشبیہ ذا وہ ہوگا کس کے لیے؟ کی، تمہارے لیے۔ تو اس کی سے مراد مریم۔ اس سے پہلے آیت میں اگر چلے جائیں، جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی عاقر ہے، اور کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا؟ قال کذالک، تو پھر اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا وہ کا تمہارے لیے۔ تو کا مخاطب ہے، کی مخاطب ہے، یعنی ایڈریسنگ ٹو، جس سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے، اس کو اگر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو ذا استعمال ہوگا، اگر وہ مونس ہے تو وہ تا استعمال ہوگا۔ تا جو ہے مونس کی علامت ہے، پھر لام ساکن لام بعد ہے، اور کا جو ہے وہ مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ تل کا، تل کما، تل کم، تل کی، تل کما، تل کننا، تو اس میں اگر قرآن کی مثالیں لیں ہم تو یہ میں نے ایکسپلین کرنا بہت، ذالک الفوز العظیم بتایا، ذالکم خیر لکم، تو یہ جمع ہے، جمع کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان یأتیکما ذالکما مما علمنی، یہ ذالکما جو ہے حضرت سورہ یوسف کی آیت سے لیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام اپنے سجن کے دو ساتھیوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے، میں آپ کو ان احادیث کو تعویل کرنے کا علم سکھاؤں گا جو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین ہو گئے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تلکم الجنت اورثتموہا، تو یہ تلکم کسی جمع کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لام بود کے لیے ہے، اور تاظر تی اشارہ ہے کس کا؟ مشارن الیہ سے مراد مونس ہے، تو مونس کیا ہے؟ الجنت۔ اسی طرح الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ، تو کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو اس شجر کے بارے میں؟ تو درخت جو ہے وہ تاظر تی ہے، لام جو ہے وہ لام بعد ہے، اور کما جو ہے وہ مخاطبین ہے۔ کما سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح دوسروں کی بھی میں نے یہ مثالیں جتنی محنت کر کے نکالی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مثال جو ہے وہ قرآن سے دی، کوئی بھی لفظ، کوئی جملہ تو بنایا جا سکتا ہے ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے اگر مثال اخذ کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ ہمارا ٹارگٹ ٹو اچیو جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ لام بود نہ ہو اور یہ اسماء اشارہ قریب اور بعید علیحدہ علیحدہ رہیں، تو اگر ذا کے ساتھ صرف کاف لگا دیا جائے تو وہ کاف جو ہے صرف مخاطب کا معنی دے گا، ذا کا اشارہ ہوگا، تو نہ یہ قریب ہے نہ یہ بعید ہے، تو یہ کوئی متوسط اشارہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔